الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج ہم بات کرنے والے ہیں پرپز آف آور لائف، ٹھیک ہے نا، کہ آج ہم بات کریں گے کہ اگر ہم یہاں پہ آئے تو ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا پرپز کیا ہے، کیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہاں پہ بھیج دیا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہاں پہ کیوں ہیں، کیا ہمارا مقصد ہے کوئی، یا اللہ کا کوئی مقصد ہے یہاں پہ کوئی بھیجنے کا؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر یہاں پہ ہے ہم کیوں ہیں یہاں پہ، ہمارا تو کچھ کام ہوگا یہاں پہ؟ ہم یہی سمجھتے ہیں ہمارا کام یہی ہے کہ دنیا کو لپیٹ لینا، یہی تو ہمارا کام ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارا مقصد کیا ہے، ہم یہاں پہ کیوں ہیں؟ ہم نے کبھی یہ ایسا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ہیں کیوں ہیں یہاں پہ؟ اگر کل کو مرنا ہے تو مرنا کیوں ہے؟ اگر یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں ہے ہم رہتے ہیں یہاں پہ، پھر مرتے کیوں ہے؟ پھر ایسا یہ سائیکل کیوں چل رہا ہے؟ کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے کہ جیسے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس اس دنیا میں آئے ہیں، بس اپنے جو بھی ہمیں اپنے پرپز ہیں، بس دنیا کو سمیٹ لینا یا دنیا میں جاب کر لینا، لیکن مجھے میرا یہ گول ہے، میرا وہ گول ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے۔ اصل میں یہی ہمارا پرپز ہے کہ یا ہمارا کچھ اور ہی پرپز ہے؟ کیا یہ ہمیں پتہ ہے کہ کل کو اگر ہمیں مرنا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں، اگر میرا یہی گول ہے کہ میں نے 12ویں پاس کیا، میں نے گریجویشن کی، اب میرا گول یہ ہے، تو ہمارا ایک گول سیٹ ہوتا ہے، کیا ہمارا اصل میں یہاں پہ مقصد ہے کیا؟ وہی گول ہے ہمارا، ہم نے 12ویں پاس کیا، اب وہ اس اسٹریم میں ہمیں گریجویشن کرنی ہے، یا ہمیں ڈاکٹریٹ کرنی ہے، یا ہمیں ایسا کرنا ہے، یہی ہمارا گول ہے، ہمارا مقصد یہی ہے اصل میں۔ جیسے کہ سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں کہا گیا کہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ایسے ہی پیدا کیا گیا، پیدا کیا بس ایسے ہی چھوڑ دیا، کوئی کام نہیں ہے ہمارا یہاں پہ؟ کیا آپ کو لوٹ کر کے نہیں آنا ہے؟ کیا آپ کو یہ یاد نہیں ہے؟ ہمیں اصل میں اپنی زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں کہ ہم یہاں پہ اگر آئے ہیں تو کیا کرنے آئے ہیں؟ دنیا کو سمیٹنے، یہ جو ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ فریب یہ کرنے آئے ہیں یہاں پہ ہم، یا ہم کسی مقصد سے آئے ہیں یہاں پہ؟ اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ کبھی ایسا سوچا ہم نے؟ اگر اللہ نے پیدا کیا تو کسی مقصد کے ساتھ، اگر ہم بچے کو دکان پہ بھیجتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہمارا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اللہ نے ایسے ہمیں پیدا کیا اور ایسے کھلا چھوڑ دیا؟ تو کبھی تو ہم نے 5 منٹ سوچا ایسا کیوں ہمیں پیدا کیا اور یہاں پہ کیوں بھیجا؟ آفٹر آل کچھ تو پرپز ہوگا اللہ کا۔ جیسے کہ سورہ ذریات میں آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان پیدا کیے کس کے لیے؟ دے ورشپ می، اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اگر میں نے 12ویں پاس کیا تو میرا کچھ مقصد ہوگا کہ اب میں گریجویشن کر لوں گا اور مجھے ایسا کرنا ہے کہ مجھے فار ایگزامپل ڈاکٹر بننا ہے، تو 12ویں سے میں وہ گول اپنے دماغ میں لے کر چلتا ہوں کہ مجھے ایسا کرنا ہے۔ اللہ نے سورہ ذریات میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ، جن اور انسان دونوں، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کس کے لیے پیدا کیا؟ کیونکہ وہ مجھے عبادت کرے، دے ورشپ می۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں بس کھانا پینا ہے، بس موج کرنے ہیں یہاں پہ کھیلنا کودنا، یہ سب کچھ بس ہمارا یہی کام ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کھیل کود جو یہ ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ سورہ تکاثر آیت نمبر 8 ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو ہم یہاں پہ کھیل کود کر رہے تھے اس کے بارے میں وہاں پہ پوچھا جائے گا۔ اصل میں ہم یہاں پہ ہیں کیوں؟ اگر ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن اصل میں اگر وہ مقصد ہے تو
ہم اصل میں کیوں اگر یہاں پہ عبادت ہی کرنی ہے ہمیں تو لیکن اللہ نے پھر یہاں پہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمیں عبادت ہی کرنی ہے لیکن اس میں بھی ایک پرپز ہے. جیسے کہ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں کہ میں نے آپ کو پیدا کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہاں پہ ہمارا ایک ایگزام چل رہا ہے کہ اچھے اعمال کون کرے گا، آپ میں سے کون صحیح اعمال کرے گا، آپ میں سے کون اچھے اعمال کرے گا. اصل میں ہمارا یہاں پہ ایک ٹیسٹ چل رہا ہے. اگر ہمارا پرپز ہے یہاں پہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اصل میں ہمارے پرپز ہے کہ ہم اللہ کا پرپز ہے کہ یہاں پہ ہمارا ایک ایگزام چل رہا ہے. یہاں پہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ لیکن یہاں پہ ایک ایگزام چل رہا ہے ہمارا. یہاں پہ سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ یہاں پہ میں نے پیدا کیا آپ کو یہاں پہ بھیج کے کہ آپ کا ایک ایگزام چل رہا ہے، ہمارا ایک ٹیسٹ چل رہا ہے. یہاں پہ دنیا میں ہمارا ایک ٹیسٹ چل رہا ہے جس میں کل آخرت کو ہم پاس یا فیل ہو جائیں گے. جو یہاں پہ اچھے اعمال کرے گا وہ وہاں پہ پاس ہوگا، جو یہاں پہ برے اعمال کرے گا وہ وہاں پہ فیل ہوگا. سمپل سی. اگر یہاں پہ ہم ایگزام کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی محنت کرے گا تو اوبویسلی وہ اچھے مارکس سے اچھے طریقے سے پاس ہوگا. اگر کوئی محنت نہیں کرے گا تو وہ فیل ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے. ایسی ہی کہ اگر کل کو ہمیں آخرت میں پاس ہونا ہے تو یہاں پہ اچھے اعمال کرنے ہوں گے. ہمیں یہاں پہ سب کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا. مطلب یہاں پہ اچھے اعمال کرنے پڑے گی. یہاں پہ ہمیں حق کسی کا نہیں کھانا پڑے گا. یہاں پہ ہمیں اچھے اور برے میں فرق کرنا پڑے گا. اگر یہاں پہ ہم نے کچھ غلط کر دیا، ہم نے یہاں پہ مطلب غلط اعمال کرتے ہیں، یہاں ہم نے کسی کا حق دبا لیا، وہاں پہ کل کو کیا کریں گے؟ یہاں پہ ہم یہ کھیل کود کرتے ہیں، یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ دنیا اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ ہمیں بس کھیلنا کودنا ہے. لیکن وہاں پہ ہمارا اس بارے میں بھی ہم سوال پوچھے جائیں گے کہ سورہ تکاثر میں جیسے کہ بتایا میں نے آیت نمبر 8 کہ پوچھا جائے گا اس جو ہم یہاں پہ کھیل کود کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور یہاں پہ ہم بس دنیا کو سمیٹنے میں لگے کہ ہمیں کیسے ہمیں دنیا کو سمیٹنا ہے بس. کیونکہ ہمارا پرپز یہی ہے. ہمیں لائف کا ہمارا اگر ہم دیکھیں اپنا ہی دیکھیں کہ ہمیں بس یہی پرپز ہے کہ دنیا کو کیسے سمیٹنا ہے. اگر میں نے یہاں پہ 10 لاکھ کمائے تو اس کو میں کیسے چونا لگاؤں گا، جو اس کے پاس 10 لاکھ ہے وہ کیسے ہڑپ لوں. ہمارا پرپز یہی ہے کہ دھوکہ دھڑی یہ کھیل کود ہمارا پرپز، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پرپز یہی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کو یہاں پہ میں نے ایسے ہی پیدا کیا ہے بنا پرپز کے؟ کیا آپ کو لوٹ کے نہیں آنا ہے؟ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا پرپز یہی ہے، دنیا میں رہنا، کھیل کود کرنا، بس یہی ہے ہمارا پرپز. لیکن اصل میں ہمارا پرپز ہے کچھ اور. کیا اگر ہم کسی کو دکان پہ بیچتے ہیں لیکن ہم اس کے پیچھے ہمارا کچھ پرپز ہوگا، کچھ مقصد تو ہوگا نا کہ کچھ لانے کے لیے، تو کچھ پرپز تو ہوگا، کچھ مقصد ہوگا ہمارا. تو اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. اللہ نے ہمیں یہاں پہ بھیج دیا، پیدا کر دیا اور ہم ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے ایسا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے پیدا کیا جنوں اور انسان کو کس کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. ہمیں کیا لگ رہا ہے، ہم بس ایسے یہاں پہ کھیل کودیں گے اور کچھ نہیں. ہمیں کل کو حساب نہیں دینا. ہر تنکے کا حساب دینا پڑے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک تنکے کا حساب دینا پڑے گا وہاں پہ. جس نے یہاں پہ تنکے برابر بھی کچھ اچھا کام کیا ہوگا وہ وہاں پہ دیکھ لے گا، اور جس نے یہاں پہ تنکے برابر بھی غلط کیا ہوگا وہ وہاں پہ دیکھ لے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے ہم یہاں پہ بس ایسے ہی ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے مطلب ہمیں وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا ہمارا حشر؟ کبھی سوچا ہے؟ یہاں بس دنیا کے سمیٹنے میں لگے ہوئے. کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے؟ کل کو تو ہمیں جانا ہی ہے، یہاں سے تو جانا ہی پڑے گا. اگر کوئی 100 سال بھی جیے گا پھر بھی ہمیں یہاں سے جانا ہی جانا. یہ تو طے ہے ہمیں یہاں سے جانا ہے. لیکن وہاں پہ آخرت کا حساب، قبر کا عذاب، قبر کا حساب، وہاں پہ کیا کریں گے؟ کچھ کمایا ہے اس کے لیے؟ اگر ہمیں کل کو مرنا ہے تو قبر میں پہلے سوال پوچھے جائیں گے، تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ یا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے یہاں پہ انسان کے 3 دوست ہیں. 3 دوست.
ایک قبر میں ساتھ جاتا ہے اور دو یہیں پہ رہتے ہیں. ایک جو قبر میں ساتھ جاتا ہے وہ اعمال ہیں ہمارے، برے اچھے اعمال، وہ ہمارے ساتھ آئیں گے قبر میں، اور دو دوست یہیں پہ رہیں گے. ایک رشتہ دار، ٹھیک ہے نا، رشتہ دار، اور دوسرا مال. یہ رشتہ دار یا مال یہ سب کچھ یہیں پہ رہے گا. جب ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا تو وہاں پہ صرف ہمیں اعمال ہوں گے ہمارے ساتھ، بس جو ہمیں وہاں پہ جو اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے وہاں پہ وہ پتہ چل جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو دو وادیاں سونے کی دیں گے تو تب بھی یہ کہے گا کہ مجھے تیسری بھی چاہیے، تیسری بھی آنی چاہیے. ایک حدیث پاک میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو آدم کی اولاد ہے یہ صرف کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال. میرا مال تو وہی ہے جو میں نے پہنا اور وہ پوشیدہ ہو گیا، وہی تو میرا مال تھا. وہی جو میں نے پہنا وہی تھا، جو میں نے کھایا وہی تھا میرا. لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ جو میں نے پہنا یہ بھی میرا ہے، اور جو وہاں پہ دنیا میں پڑا ہے یہ بھی میرا ہی. ہم نے مرنے کا تصور ہی چھوڑ دیا کہ اب ہمیں مرنے کا، ہم نے یہ ذہن سے یہ بات ہی نکالی کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں کہیں پہ مطلب ہمیں یہاں سے نہیں جانا ہے، ہمیں یہاں سے یہیں پہ رہنا ہے. اب ہم نے سب کچھ اپنا ٹھکانہ یہیں پہ بسر کرنا ہے. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اب یہی رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے. لیکن ہمیں اصل جو سچی بات ہے ہمیں یہاں سے جانا ہی جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں یہاں سے تو مرنا ہے. سورہ ال عمران کی آیت 185، ٹھیک ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں یہاں سے تو جانا ہی جانا. کیا یہ ہم نہیں سوچتے؟ ہمیں تو مرنا ہے. موت کا جو یہ پیالہ ہے ہر کسی کو پینا ہے. لیکن ہم ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے کہ ہم نے یہ آیت بھی سنی کہ اگر قرآن میں لکھا بھی گیا کہ ہمیں مرنا ہے، یہاں سے تو جانا ہے، لیکن ہم اس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے. بس لگے ہیں کہ دنیا کا مال کیسے سمیٹنا ہے، کس کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، کس کے ساتھ غلط کرنا ہے، یہ سب بس اسی میں لگے ہیں. یہی ہمارا اب مقصد بن چکا ہے، ہماری زندگی کا مقصد بن چکا ہے، ہماری زندگی کا پرپز یہی بن چکا ہے کہ ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، کہ یہی پہ ہمیں اب یہ دھوکہ گری یہ سب کرنا ہے، کہ اصل میں اسی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو کسی مقصد کے لیے. اگر ہم ایک بار بھی یہ سوچے کہ ہمیں کل کو مرنا ہے، اگر ایک بار بھی سوچے، اگر سورہ ال عمران کی 185 آیت اس پہ ایک بار بھی سوچے، کل نفس ذائقۃ الموت، اگر ہم ایک بار بھی سوچے اس آیت کے بارے میں تو ہم صحیح ایک ٹریک پہ آئیں گے. لیکن نہیں، یہ آیت ہے اپنی جگہ اور ہم ہیں اپنی جگہ. ہمارا پرپس کچھ اور ہی ہے، اللہ کا وہ ٹھیک ہے، ہاں اس کا پرپس بھی ہے، وہ الگ رکھتے ہیں، لیکن ہمارا پرپس کچھ اور ہے، ہمارا گول کچھ اور ہی ہے. ہمیں بس یہاں پہ دنیا میں رہ کے اپنے جو بھی اپنی خواہشات ہیں وہ پورے کرنے، اور باقی سب کچھ الگ میں سائڈ میں رکھنا ہے. اگر میں نے کسی کا حق کھا لیا تو کھا لیا، کل کو مجھے کوئی حساب نہیں دینا ہوگا، ہم ایسا سمجھتے ہیں. اگر میں نے کسی کے ساتھ غلط کر لیا، کسی کے پیسے کھائے، کسی کا مال کھایا، کسی کا مال دبایا، کھا لیا بس ہو گیا، اس کے بارے میں مجھے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، کیا ایسے سمجھتے ہیں؟ وہاں پہ تو ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا. ہم تو یہاں پہ ذرہ چھوڑ، ہم تو یہاں پہ دنیا کو سمیٹنے چلے. ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں بس یہاں پہ یہی پہ رہنا ہے اور سب کچھ یہی پہ، اب ہمیں وہاں پہ نہیں جانا ہے کہ ہمیں کوئی حساب نہیں ہوگا. جب انسان پیدا کیا جاتا ہے، جب چھوٹا بچہ، تو اس کے لیے سب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ پینا ہے وہ وغیرہ سب کچھ، بس اس کے لیے ایکچولی وہی اصل میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے کہ اس کو بس دودھ پینا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کھیل کچھ، اس کو کیا پتہ ہے دنیا وغیرہ یہ سب کچھ، اس کو یہی پتہ کہ مجھے دودھ پینا ہے. لیکن تھوڑا سا بڑا ہو گیا کہ جب ٹین ایج میں پہنچ گیا تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ نہیں، اب میرا جو ڈریسنگ سینس وہ اچھا ہونا چاہیے، میرا جو ہیئر کٹ ہے یہ صحیح ہونا چاہیے، کچھ مذاق نہیں اڑنا چاہیے، اگر میں باہر نکلوں گھر سے تو اچھے کپڑے پہنے ہونے چاہیے. ٹین ایج میں وہ مقصد اور کھیل کود وہ سب. اور تھوڑا ٹین ایج سے ہٹ کے پھر وہ کہتا ہے کہ بس مال ہونا چاہیے، مال جو بھی جہاں سے بھی مال ملنا چاہیے مجھے.
ٹھیک ہے نا, اور مال پہ فخر کرتا ہے. اس ٹائم اس ایج میں وہ فخر کرتا ہے, یا مال پہ یا جاب پہ یا کسی بھی چیز پہ جو اس کے پاس ہوگا کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, فخر کرتا ہے. اور جب چوتھی سٹیج آتی ہے کہ پھر اس کو یہ چاہیے کہ اولاد کی خوشی, اور اس کے پاس اولاد ہوگا, اور اس کو مال بھی چاہیے. اس کو وہ تب وہ کہتا ہے کہ مجھے بس مال چاہیے, بس مجھے مال چاہیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, سورہ تکاثر میں پہلی اور دوسری آیت میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر, کہ یہ اتنا مال کے پیچھے بڑھیں گے کہ اگر ان کے پاس 7 گنا بھی مال زیادہ ہوگا, 7 پشتوں کے لیے بھی مال ہوگا, تب بھی یہ کہیں گے مجھے اور مال چاہیے. حتی زرتم المقابر, جہاں تک یہ قبروں تک پہنچیں گے. لیکن یہی ہمارا پرپس بنا ہے, مال کمانا, دھوکہ دھڑی, یہ سب, حق کسی کا کھانا, مال لوٹنا, یہی ہمارا سچ میں یہی پرپس بنا ہے ہمارا یہاں پہ. لیکن جو اللہ کا پرپس ہے وہ ہم نے فی الحال سائڈ میں رکھا ہے اور اپنا پرپس دیکھ رہے ہیں. کبھی 2 منٹ بھی سوچا ہم نے ایسا کہ ہم یہاں پہ پیدا کیے ہوئے, اللہ نے تو کیوں کیے, کیوں ہیں ہم یہاں پہ, کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے؟ 2 منٹ بھی سوچا ہم نے کبھی؟ بہتر سے افضل ہے کہ ہم آخرت کا خیال رکھیں. ہمیں یہاں سے جانا ہے, اگر 10 سال 20 سال کوئی 100 سال بھی یہاں پہ جیے گا تب بھی ہمیں واپسی جانا ہے. ہمیں یہاں نہیں رکنا ہے, ہمیں یہاں سے واپسی جانا ہے. بہتر سے افضل ہے کہ ہم آخرت کا بھی خیال کریں کہ کل کو جب قبر میں ہوگا تو تب وہاں پہ سوال پوچھے جائیں گے, میں کیا جواب دوں گا تب. یہ تو ہمیں خیال کرنا پڑے گا. کل آخرت میں میرا حساب ہوگا, تو اگر میں وہاں پہ اللہ بچائے فیل ہوا تو کم سے کم یہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا. اگر یہاں پہ ہم کسی کا حق کھا رہے تو اس کا نتیجہ ہوگا کیا؟ اگر کسی کا مال دبا رہے تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ یہ تو کم سے کم یہ تو ہمیں سوچنا ہی ہے. کیونکہ یہ یہاں کی زندگی بس یہ ٹیمپرری زندگی, بس 20 سال 50 سال 100 سال 200 سال, لیکن یہاں سے جانا ہی جانا ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا, تو شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ, اور اب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ اللہ اللہ